الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जो माएँ आई हैं और बहनें, उनमें से जो जग रही हैं वो मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें। इस वक़्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की दो आयत करीमा तिलावत की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ी। इरादा यही है कि इन दो आयतों की वज़ाहत करके और मुख्तसरन इस हदीस की वज़ाहत के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतय्यना वक़्त के अंदर सही बात सही तरीके से मुझे कहने की
سے سننے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی تو آپ لوگ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اتنی زور زور کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے کانوں پہ گرا گزرنے لگا تھا، اور گزرنا بھی چاہیے۔ نعرہ وعرہ مارنے کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے۔ اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کر رہے تھے نا آپ لوگ کہ اگر اللہ میاں دھیرے سے بھی یاد کر لینا تو ابھی یہ پروگرام آخری ہو جائے گا آپ کا۔ ایک موقع پہ صحابہ کرام جنگ کے موقع سے نعرہ لگا رہے تھے، اور اس وقت جوش کا وقت ہوتا ہے، نعرہ لگتا بھی ہے، لگایا بھی جاتا ہے اور لگانا بھی چاہیے۔ کچھ صحابہ کرام ضرورت سے زیادہ تیز آواز سے نعرہ لگا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز کو اور پست کرو، اور فرمایا کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو یعنی اللہ رب العزت کو، وہ کوئی گونگا اور بہرا نہیں ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، دور کی بھی سنتا ہے اور قریب کی بھی سنتا ہے۔ یہی ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا اور آپ کا اعتقاد ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زور سے بولیں تب وہ سنتا ہے اور آہستہ سے بولیں تو وہ نہیں سنتا ہے، تو ہم اور آپ نہیں ہیں، وہ میرا رب ہے جو سب کچھ سنتا ہے، اور جو جتنے ہی خاموشی سے اسے پکارتا ہے وہ اتنا ہی تیزی سے اس کی سنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، جب میرے بندے مجھ سے کچھ مانگتے ہیں، جب میرے بندے مجھے پکار کر کے اپنی ضروریات میرے سامنے رکھتے اور پیش کرتے ہیں تو میں ان کے بہت ہی قریب ہوتا ہوں، اور جو جتنے ہی ڈوب کر کے اور جتنے ہی چھپ کر کے اور جتنے ہی ٹوٹ کر کے اسے پکارتا ہے وہ اتنے ہی اس کے قریب آ جایا کرتا ہے۔ دوسری آیت میں خود قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر کے، اپنے رب کو پکارو دل کی طرف کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، اور کیسے بہت ہی آہستگی سے اور خفیہ طور سے۔ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ گلا پھاڑ کے چلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ ضرورت سے زیادہ ہنگامہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا معاملہ یہ ہے جو جتنے ہی جھک کر کے اور دب کر کے اور خاموشی سے کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کے اسے پکارتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، اور اپنے دل کے ٹوٹے ہوئے شیشے کو اس کی جناب میں لے جا کر کے پیش کرتا ہے، وہ اتنے ہی جلدی اسے سنتا ہے اور اس کی سنتا ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوں، لیکن منسوب اللہ رب العزت کی طرف کریں اور نسبت کر کے کہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے،
تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں براہ راست نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان لوگوں کے زیادہ قریب ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، رنج اور غم اور تکلیف اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو حالات میں دبے اور کچلے ہوتے ہیں، اور مجھے آ کر کے کہیں تنہائی میں سسک کر کے اور گڑ گڑا کر کے مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی پکار کو بہت تیزی سے سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ وہ تنہائی میں جائیں، شرط یہ ہے کہ وہ گڑ گڑا کر کے پکاریں، شرط یہ ہے کہ وہ لگ کر کے مانگیں، شرط یہ ہے کہ وہ مانگنے کو اپنا شیوا بنائیں، شرط یہ ہے کہ وہ مانگنے کو اپنا پیشہ بنائیں۔ دنیا جہاں والوں سے جا کر کے وہ فریاد نہ کریں، دنیا جہاں والوں سے جا کر کے وہ اپنا غم نہ بیان کریں، دنیا والوں سے جا کر کے وہ اپنے غم کا مداوا نہ تلاش کریں، جا کر کے دنیا والوں سے اپنا علاج نہ تلاش کریں، اس لیے کہ دنیا والوں میں سے علاج اور مداوا کرنے والے شاید ایک دو ملیں جو ہزاروں اور لاکھوں میں ہوں، باقی اکثر وہی ہیں جو سنی انسنی کرتے ہیں، یا تو سن کر کے پھر مزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا ہے، اب یہ حالات میں گرفتار ہوا ہے، اب یہ پریشانیوں میں گھرا ہے، اب اس کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، ابھی تک بہت ہی اکڑ کے اور اترا کر کے چل رہا تھا، اس لیے اپنا غم سب کو نہیں دکھایا جاتا ہے اور سب کو نہیں بتایا جاتا ہے۔ اگر سب کو بتایا جائے تو پھر یہ مان کر کے چلیے کہ آپ کو تماشا بننے میں دیر نہیں لگے گی، اور منٹوں اور سیکنڈوں میں آپ کا کام ایک تماشبی کا ہو جائے گا اور لوگ آپ کو تماشا بنا ڈالیں گے۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے اور بالکل بجا کہتا ہے، لا تشکون الى الخلائق فانما تشکو الرحیم الى الذی لا یرحم۔ دیکھو لوگوں سے جا کر کے اپنی مصیبتیں مت شیئر کیا کرو، اپنی پریشانیاں مت بیان کیا کرو، اپنا دکھڑا لوگوں کو مت سنایا کرو، اس لیے کہ تم اگر لوگوں سے جا کر کے پریشانیاں بیان کرو گے، اور وہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ رب العزت نے بھیجی ہے اور وہاں سے چل کر کے آئی ہیں، تو یہ مان کر کے چلو کہ تم رحیم ذات کی شکایت ایسے لوگوں سے جا کر کے کر رہے ہو جو رحم کرنے والے نہیں ہیں، جو عطف کرنے والے نہیں ہیں، جو رحم کرنے والے نہیں ہیں، جن کے اندر اس طرح کا مادہ نہیں رکھا گیا ہے۔ اس لیے لوگوں سے جا کر کے اس طرح کی باتیں مت بیان کیا کرو۔ جب تھک جاؤ، جب ہار جاؤ، جب حالات تمہیں گھیر لیں اور لگے گی تمہارے لیے سارے دروازے بند ہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور تمہاری کمر جواب دینے لگے اور تمہارے اعضاء ڈھیلے پڑنے لگے اور تمہارے دل دماغ یہ جواب دینے لگے اور تمہارے حواس یہ معطل ہونے لگے اور تم مایوسی کے دلدل میں پھنسنے لگو، تو پھر یہ یقین کرو کہ ایک اللہ ہے جو ہر حال میں سنتا ہے اور سب کی سنتا ہے، اور فرعون وقت بھی اگر جا کر کے مصیبت کے وقت میں اسے پکارتا ہے اور اسے بلاتا ہے تو اس کی سن لیا کرتا ہے۔ ہم تو ٹھہرے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد، آخر ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ لیکن شرط وہی ہے مسلسل مانگا جائے، شرط وہی ہے لگاتار پکارا جائے، شرط وہی ہے مستقل اس سے مانگا جائے، شرط وہی ہے دل کا غم اسے دکھایا جائے، شرط وہی ہے دل کا درد اسے بتایا جائے، شرط وہی ہے یہ کہا جائے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، درد دل کس کو بتائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اب تو ہم لوگ اس کے دربار میں جاتے نہیں ہیں اور اسے پکارتے نہیں ہیں اور اس سے مانگتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی مانگتا بھی ہے تو یوں ہی رسمی طور سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور الفاظ کچھ ادا کر رہا ہوتا ہے اور دل دماغ کہیں رہتے ہیں۔ اللہ ایسی دعاؤں کو نہیں قبول کیا کرتا ہے۔ سر اقبال کہتے ہیں تہہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا صدا نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ کسی ایسے رب کو نہیں پکار رہے ہیں جو گونگا ہے، جو بہرا ہے،
جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، جو جانتا نہیں، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اسے پتا ہے، اور رحمت کے دروازے وہی کھولتا ہے اور وہی بند کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وقت کا اقتدار اسے سونپتا اور سپرد کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہاں سے گھسیٹ کر کے لا کر کے کرسی اقتدار سے زمین پر بیٹھا دیتا ہے۔ یہ اس کی کرشمے قدرت، یہ چلتا رہتا ہے اور ہمیشہ وہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے بہادر شاہ ظفر مرحوم ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے آخری حکمراں اور آخری تاجور، اور جن کے 4 بیٹوں کو انگریزوں نے شہید کر کے ان کے سر کو لا کر کے ان کے سامنے رکھا تھا تاکہ ان کی ہمتیں پست ہو جائیں، پھر بھی اس مرد مجاہد نے کہا تھا یہ شہادت تو ہمیں ورثے میں ملتی ہے، ہم جھکنے اور دبنے والے نہیں ہیں، ایسے ہی یہ ملک ہمارا اور آپ کا نہیں آزاد ہوا، اس طرح سے اسے آزاد کرا کر کے اور سونے کی چڑیا کو پھر ہم نے اور آپ نے آزاد کرا کر کے ان کے حوالے کیا تھا، جسے برباد کر کے اکنامک کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، حکمرانی کے اعتبار سے، عدل انصاف کے اعتبار سے اور دیگر تمام اعتبار سے دنیا کے گرے ہوئے ملکوں میں اسے پہنچا دیا گیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے اسی لیے کبھی کہا تھا صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتا دیکھا۔ اس یقین سے اس رب کے سامنے جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تب وہ سنتا ہے۔ بہرحال یہ تو وہ آپ کی رام کہانی تھی جو ابھی آپ کر رہے تھے، تو مجبوراً مجھے اپنے موضوع سے ہٹ کر کے تھوڑی دیر آپ کی کلاس لینی پڑی۔ امید یہی ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، جبکہ رات کا 11:15 بج رہا ہے، اور اگر نہیں سمجھ میں آئی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کے اوپر 12 سے زیادہ بج چکا ہے۔ اگر یہ باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں تب تو 12 کے اندر آپ لوگ بھی ہیں، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو پھر یقیناً آپ کے چہرے پہ 12 سے زیادہ بج چکا ہے، اس لیے اتنی موٹی سی بات بھی ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں نہیں بیٹھ رہی ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے، جس کے راوی، جسے نقل کرنے والے، جسے روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ محترمہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئی اور فرمایا کہ خوئے دیمو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے چھوٹے سے خادم ہیں، یہ بہت معمولی سے چھوٹے سے آپ کے خادم ہیں، آپ انہیں رکھ لیجئے، یہ آپ کی خدمت کریں گے، یہ آپ کے کام آئیں گے، اور آپ ان کو دعا دے دیجئے اور آپ ان کی رہنمائی کیجئے، آپ ان کی تربیت کیجئے۔ یہ معمولی سے صحابی اور چھوٹے عمر کے صحابی اور کمسن صحابی کو کون لے کر کے آیا؟ کوئی اور نہیں، ان کی والدہ محترمہ یہ لے کر کے آئی، یعنی صحابیہ لے کر کے آئی اپنے چہتے صاحبزادے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ پانی تھوڑا سا دیجئے، مائک تھوڑا سا آپ کا ہمیں کہہ رہا ہے کہ اچھل کر کے سامنے پہنچ جائیے، یہ کنڈیشن ہوتی جا رہی ہے۔ مائک جب آواز پکڑتا ہے نا تو اچھے شاعر اور شاعری بھول جاتے ہیں۔ یہ تو بیکارے بیچارے مقرر لوگ کا کلیجہ ہوتا ہے کہ کونوں انعام تو ہوا والا نہیں ہے، پھر بھی بیچارے جگر گردہ کو لے کر دیتے ہیں آپ کے لیے۔ پھر اگر آپ نے سن لیا کہ کرائے سے 500 زیادہ ملا تھا تو بس آپ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، بھئی مولوی صاحب تو پیسہ لے کے تقریر کرتے ہیں، مولوی صاحب پیسہ لے کے تقریر کرتے ہیں، اپنا تو بغیر پیسہ کے کوئی وضو بھی نہیں توڑتا ہے، اور مولانا کو اگر 500 روپے مل گیا تو پیٹ میں مروڑ ہونا لازمی ہے۔ دینی چیز پہ پیسہ کیا ہے؟ یہ دینی چیز پہ مولانا لوگ پیسہ لے رہے ہیں۔ مسجد بنانا دین کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر بنانے والا پیسہ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے؟ کب آپ نے اعتراض کیا کہ بنانے والا پیسہ کیوں لے رہا ہے؟ دینی کتابیں چھاپنا دین کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر دینی کتابیں چھاپنے والا پیسہ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے؟
اتنا لیتا ہے کہ کما کے کروڑپتی ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ پبلشر کیوں پیسہ لے رہا ہے اور کیوں لکھ دیا جملہ حقوق محفوظ ہیں؟ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ بھائی صرف اعتراض مولانا ہی پہ کیوں ہوتا ہے، حافظ جی ہی پہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کا خیمناس ہے جو ہمیں مجبور کر رہا ہے اس طرح کی افواہات اور بکواس کرنے پہ۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والد محترمہ لا کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے گئی اور فرمانے لگے کہ خواہدیموں کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے چھوٹے سے خادم ہیں، اب یہ آئے ہیں آقا کی خدمت کرنے کے لیے، اور ان کی عمر کل کتنی ہے؟ 10 سال ہے۔ پھر انہوں نے کتنے زمانے تک خدمت کی؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک انہوں نے خدمت بھی کی ہے، یعنی 20 سال کی عمر تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ 10 سال کے آئے تھے اور خدمت کرتے کرتے 10 سال انہیں گزر گیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 سال کا ان کا جو تجربہ رہا ہے اور 10 سال کا جو ایکسپیرینس رہا ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سالوں کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا ہے، جو سمجھا ہے اور جو سنا نہیں ہے، بلکہ دیکھ کر کے اور پرکھ کر کے جو معلوم کیا ہے، اسے اپنے الفاظ میں یہ بیان کر رہے ہیں، کسی دوسرے سے سن کر کے نہیں، سنی سنائی باتیں نہیں نقل کر رہے ہیں، بلکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے، آقا کی خدمت کر کے، پھر اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ ایک بات وہ یاد آتی ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی سے کہی تھی۔ کسی نے کسی کے بارے میں پوچھا فلاں کیسا آدمی ہے، تو اس شخص نے کہا کہ بڑے نیک انسان ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، اس لیے تم نے کہہ دیا کہ بہت نیک ہیں۔ حل سافرت معه حل عاملت معه، کیا تھرمامیٹر دیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرمایا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ معاملات ہوئے تمہارے، لین دین ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا پھر خاموش رہیے، بس اتنا کہہ دیجیے کہ ہاں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، باقی دل کے کیسے ہیں، معاملات کے کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور 10 روپیہ دیا جائے تو پھر واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اس کا تبصرہ اور اس کے بارے میں تبھی کہیے گا جب ان کے ساتھ تمہارا کوئی سابقہ پڑا ہو، جب ان کے ساتھ تم نے کوئی معاملہ کیا ہو، جب ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہو۔ اور یہ ایسا تھرمامیٹر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ یقین مانیے اگر کسی کی اہمیت کو جاننا ہے، اگر کسی کی حقیقت کو پرکھنا ہے، اگر کسی کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اسے سن کر کے مت سمجھیے، خود اس کو سنیے، خود اس کے ساتھ رہیے، اس کے ساتھ سفر کیجیے، سفر میں اس کے ساتھ جائیے اور اس کے ساتھ معاملہ کیجیے، اور معاملہ کرنے کے بعد پھر دیکھیے کہ راز جو سربستہ ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، وہ کیسے کھلتے ہیں اور کھل کر کے سامنے آتے ہیں۔ اگر کسی کی اصلیت جاننا ہو تو اس کے ساتھ کچھ طویل سفر کر جائیے، سارا راز کھل کر کے سامنے آ جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے اور ان کی حالت کیا ہے۔ اور اگر کسی کی اصلیت جاننا ہو تو اس کے ساتھ کچھ دن تک معاملات رکھیے اور معاملات کیجیے، سارا راز کھل جائے گا کہ معاملات میں کیسا انسان ہے اور کیسا معاملہ رکھتا ہے، امانت کتنی ہے، دیانت کتنی ہے، صداقت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، زبان کا سر میٹھا ہے اور دل کا کڑوا ہے، اور چکھا جائے تو زبان ہی ہٹ جائے، ایسا انسان ہے، باہر سے سر میٹھا ہے اندر سے کڑوا ہے۔ یہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب معاملات کیے جائے اور جب ساتھ میں سفر کیا جائے، اس سے پہلے عام طور پہ یہ راز کھلتا نہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये फरमाते हैं 10 साल तक मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 सालों में मुझसे कभी ये नहीं कहा फला काम तूने क्यों किया या फला काम क्यों नहीं किया। गौर करने की बात है, गौर करने का मकाम है। 1-2 महीने की बात नहीं है, 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 साल की बात नहीं है, पूरे 10 साल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं। और अभी छोटे हैं, अभी ना समझ है, न मालूम कहाँ चूक हो रही होगी और न मालूम कहाँ चूक कर रहे होंगे। क्या आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने कुछ कहा हो, इन्होंने कुछ कर दिया हो, आपने ना कहा हो, इन्होंने अपने मन से कुछ किया हो और आका के मिजाज के खिलाफ हुआ हो। कहना बहुत आसान काम है और करके दिखाना बहुत मुश्किल है। ये मेरा नबी है जो करके दिखा रहा है और हजरत अनस खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गवाही दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 10 साल तक हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी मारा, न कभी झिड़का, न कभी ये कहा फला काम तूने क्यों नहीं किया या फला काम क्यों नहीं किया। हमारा और आपका हाल ये है, हमारी और आपकी सूरत और सीरत ये है, हमारा और आपका मिजाज ये है, सुबह से शाम तक हमारे घरों में एक हंगामा बरपा रहता है और एक उठापटक जारी रहती है। कभी बेटा बाप पे भड़कता है और कभी बाप बेटे पे भड़कता है और कभी बीवी पे भड़कता है। खुश अखलाकी का मुजाहरा हम बाहर निकल के करते और दिखाते हैं और अगर किसी का सामना हुआ, उसने 3 दांत निकाल के सलाम किया तो हम 10 दांत निकाल के जवाब देते हैं ताकि हमें ये कहा जाए कि बड़ा खुश अखलाक शख्स है। और लोग कह भी देते हैं कि बहुत खुश अखलाक है, बड़ा हंसमुख है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों से खंदा पेशानी से मिलना ये भी एक सदका है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्का खाका बिवजहिन तलकिन, अपने भाई से खंदा पेशानी के साथ मिलो, अपने भाई से मुस्कुराते हुए मिलो, अपने भाई से मिलो तो चेहरा खिला और खुला हुआ रहे। ऐसा न लगे कि चेहरा चूलन खाए और बनाए हुए चले आए हैं और कोई सलाम कर रहा है तो जवाब देने में भी गिरानी हो रही है और जवाब इस अंदाज से दे रहे हैं कि लगता है उसने सलाम और दुआ नहीं दिया है बल्कि गाली दे दी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वक्ती अखलाक है जो लोगों को दिखाया जाता है, ये वक्ती अखलाक है जो लोगों को बताया जाता है और लोगों को दिखा करके ये बावर कराने की कोशिश की जाती है। हम बड़े अखलाक हैं, हम खंदा पेशानी से मिलते हैं, हम बड़े नेक दिल हैं। ये पूरा अखलाक नहीं है, ये अखलाक का एक जुज है। ये पूरा अखलाक नहीं है, ये अखलाक का एक पार्ट है, ये अखलाक नहीं है। अगर हंस के मिल रहे हैं, खंदा पेशानी से मिल रहे हैं और हटे नहीं कि उसकी बुराई चालू हो गई और मौका मिला तो उसकी जड़ें खोदनी शुरू कर दी और मौका मिला तो उसकी बुराई शुरू कर दिया और मौका मिला उसकी गीबत शुरू कर दी। और अब तो हम और आप गीबत नहीं करते बल्कि गीबत से आगे बढ़ करके हम और आप बहतान लगाते हैं, क्योंकि गीबत तो उसे कहते हैं जो उस बुराई उसके अंदर हो और बिला वजह उसका तज़किरा किया जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका गुनाह ज़िना से भी बढ़ करके है। अब हम और आप ये काम नहीं करते, जो सामने वाले भाई में बुराई होती है अब हम वो नहीं बयान करते बल्कि उससे आगे बढ़ करके आम तौर पर हम वो बातें उसके बारे में कहते हैं जो उसके अंदर मौजूद नहीं होती है। ये है बहतान जिसका गुनाह गीबत से बढ़ करके भी है। ये प्रोफेशनल दौर है जिसमें हम एक अदा दिखाते हैं और उसके बाद अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। इसीलिए ख्वाजा मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जुबान पर सना कल्ब में दुश्मनी है, बज़ाहिर बनी है बबातिन थनी है, पसे पुश्त गीबत है ताना सनी है। ये तहजीब नौ है, नई रोशनी है। लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं,
یہ طریقہ میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ آقا گھر کے اندر ہے، آقا ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں، آقا اپنے خادموں کے ساتھ ہیں، آقا اپنے غلاموں کے ساتھ ہیں۔ آقا کا وہ رویہ ہے، آقا کا وہ معاملہ ہے، آقا کا وہ کردار ہے، آقا کا وہ معاملہ ہے، آقا کا وہ لطف ہے، اور آقا کا وہ کرم ہے، اور آقا کی وہ جود و سخا ہے، اور آقا کی وہ مہربانی ہے کہ اپنا تو اپنا، غیر بھی آتا ہے تو منٹوں اور سیکنڈوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے مستر حسوری دادا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حسوری مرحوم نے کہا، اور بالکل بجا کہا، وہ حسن خلق سے دشمن کے رخ کو موڑ لیتے تھے، عطا و لطف سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ لیتے تھے۔ وہ صبر و حلم کا علم دعا دی دشمن جاں کو، نہ اپنے ہاتھ سے مارا کسی انسان و حیوان کو۔ یہ تھے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا برتاؤ اپنے خادموں کے ساتھ، جن کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ یہ ہے، آقا بات کا بتنگڑ نہیں بناتے ہیں، آقا ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں ہیں، آقا آج کے باپوں کی طرح سے نہیں ہیں۔ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، بس گھر میں ہنگامہ شروع ہوا، تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، اہلیہ پہ برسنا شروع کیا، دال میں نمک دھل گئی تو اتنا برسے کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ اور ایک ساتھ چائلڈ لوگ ایک ساتھ جو طلاق دیتے ہیں تو 3 طلاق میں اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ کوئی کہتا ہے تمہیں چھوا بھر طلاق، تمہیں یہاں سے امریکہ تک کا طلاق، تمہارے جسم پہ جتنا بار ہے اتنا طلاق، طلاق طلاق طلاق، کہو 1000 طلاق اور کہو لاکھ طلاق۔ اس کے بعد تب سر پہ تیل لگ کر کے اس کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب کیا بتائیں، بہت ٹینشن میں آ گئے تھے اور بہت غصے میں آ گئے تھے، اس لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا۔ ارے ذرا یہ بتاؤ تو پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ آپ نے اگر غصے میں دے دیا تھا تو پیار میں کس نے کب کس کو طلاق دیا، وہ بھی ذرا وضاحت کر دیں۔ اب دن میں تو تارے نظر آنے لگتے ہیں، اب انہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی یاد ستاتی ہے، اب انہیں نظر آتا ہے کہ دوسری کون ملے گی، اور ملے گی تو پتہ نہیں کہ عاشق بنائے گی، اور آئے گی تو پھر چڑھ کر کے رہے گی۔ ایک تو جلدی کوئی آئے گی نہیں، اور آئے گی تو ہمارے حالات معلوم ہیں، اس کے بعد وہ الگ مصیبت پیدا کرے گی۔ اب یہ سب سوچ کر کے جب دن میں تارے نظر آنے شروع ہوتے ہیں تب سر پہ تیل لگ کر کے تب مفتی صاحب کے آتے ہیں اور کہتے ہیں بہت ٹینشن میں رہے مفتی صاحب کا بتائیے، بہت ٹینشن میں رہے تو اپنے کہن کریے والا کہیں دوسرے کو گالی دی، اتنا ٹینشن میں تھے۔ یہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے، یہ جس کو آدمی کمزور اور مظلوم پاتا ہے نا اسی پہ اپنا ٹینشن اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا غصہ اتنا چالاک ہے کہ کبھی اپنے سے مضبوط کے سامنے غصہ نہیں آتا ہے، اگر آنے کو ہوگا تو بھی دانت چیار کے آدمی نکل جائے گا، مسکرا کے کہے گا ارے غلطی ہو گئی، اور دیکھے گا تھوڑا کمزور ہے تب اس کے بعد تاؤ دکھائے گا، تب غصہ دکھائے گا، اور اس کے بعد پھر کہیں گے حکومت جابر ہے، حکومت ظالم ہے، حکومت ظلم کر رہی ہے، حکومت قانون بنا رہی ہے، حکومت یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ ارے کبھی اپنے گریبان میں بھی چھانک لیا کریں کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ دن رات جو ہم گھر کو سر پہ اٹھائے رہتے ہیں، گھر میں گھسے تو پتہ چلا کہ شیر درندہ بن گئے۔ شیخ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی جن کو مفتی آف ورلڈ کہا جا سکتا ہے، اور وجہ طور پر وہ ہیں بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے پائے کا اس وقت پوری دنیا میں شاید کوئی عالم ہو جن کا یہ بلند مقام ہے۔ ان سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں جب گھر آتا ہوں ڈیوٹی سے اور چھٹی میں تو میرے گھر والے ایک دم بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اہلیہ آ کر تھک تھک کانپ رہی ہوتی ہیں، بچے ایک دم گھبرائے رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ کیوں؟ آپ جو ہے شیر ہیں کہ بگوا ہیں، یا آپ سیاہ ہوا ہیں کہ چیڑ اٹھا کے کھا جاتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، الرجال قوامون علی النساء، قرآن میں آیا ہے مرد لوگ عورتوں پہ حاکم ہیں، اس لیے میں آتا ہوں تو اپنا حاکم والے انداز میں رہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بس اتنا ہی پڑھے ہو، دوسری آیت نہیں کہیں آئی ہے یا دوسری حدیث کہیں نہیں سنے ہو؟ جیسے آیا ہے الرجال قوامون علی النساء، ایسے ہی آیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے تمہارا حق ان بیوی
بیویوں پہ ہے جیسے تمہارا حق تمہاری بیویوں کے اوپر ہے، جیسے تمہارا حق تمہاری وائف کے اوپر ہے، ایسے ہی وائف کا بھی تمہارے اوپر حق بنتا ہے، اور ان کے بھی حقوق کی رعایت یہ تمہارے اوپر اتنا زبردست فریضہ ہے کہ کل قیامت میں جب حقوق کی بات ہوگی تو خون کا مسئلہ نپٹانے کے بعد پہلے میاں بیوی کے مسئلے نپٹائے جائیں گے، اور یہ مقدمہ چلے گا کہ شوہر نے بیوی پہ ظلم کیا تھا، اور کون سی وہ بیوی تھی جس نے شوہر کی اطاعت نہیں کی تھی، یہ مسئلہ وہاں پہ پیش ہوگا، اور انہی کے مسائل کو پہلے سلجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو حضرت تقی عثمانی نے فرمایا آپ نے ایک آیت پڑھی اور دوسری آیت نہیں پڑھی اور دوسری آیت چھوڑی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث نہیں پڑھی۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ آقا کہہ رہے ہیں مجھے دیکھو، میں تم لوگوں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، میں آئیڈیل صرف دنیا والوں کے لیے نہیں، میں نمونہ دنیا جہاں والوں کے لیے نہیں، میں دنیا والوں کے لیے نہیں، میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی اسی طرح سے بہتر ہوں، بلکہ اس سے کہیں بہتر ہوں جتنا کہ میں باہر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آقا بات کا بتنگڑ نہیں بناتے، آقا گھر میں تشریف لاتے ہیں، ازواج مطہرات کو کوئی تنگی نہیں، ازواج مطہرات چڑھ کر کے آقا سے سوال کرتی ہے، آقا سے حق مانگتی ہے، آقا سے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، آقا سے جائز مطالبات رکھتی ہیں، آقا کے سامنے کھل کر کے وہ بات کرتی ہیں، آقا ان کی فرمائش کو سنتے ہیں، آقا سنجیدگی سے ہر ایک کی فرمائش کا جواب دیتے ہیں۔ وفات کے وقت 9 بیویاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اللہ نے آپ سے باری بھی اٹھا رکھی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے وَمَنِ ابْتَغَيْتَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ كُلُّهُنَّ بِمَا آتَيْتُهُنَّ، اللہ نے فرما دیا ہے تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں اپنے سے قریب کریں، جسے چاہیں اپنے سے دور کر دیں، آپ پہ باری فرض نہیں ہے، آپ پہ باری واجب نہیں ہے، آپ جس بیوی سے چاہیں رات میں قربت اختیار کریں، آپ جس بیوی کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں، اللہ نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں، اس سلسلے میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، پھر بھی میرا نبی ہے، پھر بھی میرا نبی امام الانبیاء ہے، پھر بھی میرا نبی پوری دنیا کے لیے جس کی زندگی لائف آئیڈیل ہے، جو خود فرما رہا ہے خیر الہدی ہدی محمد علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے بہترین لائف آئیڈیل، سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ، جس کی زندگی پہ چلنے کے بعد، جس کی زندگی کو اپنانے کے بعد، جس کی لائف کو پکڑنے کے بعد، جس کی زندگی کے نقش قدم کو دیکھنے اور چومنے کے بعد کبھی لائف میں کوئی گرانی نہیں، کبھی لائف میں کوئی پریشانی نہیں، کبھی لائف میں کوئی تکلیف نہیں، کبھی گھر میں کوئی اٹھا پٹک نہیں، کبھی گھر میں ساس بہو کے جھگڑے نہیں، کبھی گھر میں کھینچا اور تانی نہیں، کبھی گھر میں مناقشہ اور اختلاف نہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر کے رکھیے، اور یہ بات ذہن و دماغ میں بیٹھا کر کے رکھیے، جس گھر میں پیار ہوتا ہے، جس گھر میں الفت ہوتی ہے، جس گھر میں لاڈ اور دلال چلتا ہے، وہ گھر پیار اور محبت کی بنیاد پہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے، وہاں پہ ہر ایک دل کھلے ہوتے ہیں اور کھلے ہوتے ہیں، ہر ایک دوسرے کی محبت بچا کے رکھتا ہے، نہ کوئی مناقشہ ہے، نہ کوئی کھینچتانی ہے، وہ گھر جنت نما معلوم ہوتا ہے، جہاں پہ ماں بیٹے سے کہتی ہے بیٹا تو کھا لے، ہم آج بھوکے رہ جائیں گے، ہمیں بھوک نہیں ہے، اور بیٹا اور بیٹی مسکرا کے کہتے ہیں اماں پہلے آپ کھائیے پھر ہم کھائیں گے، جہاں پہ باپ مسکرا کے کہتا ہے بیٹا آتے ہوئے ہم نے راستے میں چائے پی تھی اس لیے کھانے کی طبیعت نہیں کہہ رہی ہے، کھانا کم دیکھ کر کے باپ اس طرح سے نظر انداز کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا بیٹی کھانے کا من نہیں کرتا، تم لوگ کھا لو، تم لوگ آسودہ ہو جاؤ، اگر تم کھاؤ گے ہمارا پیٹ بھرے
سے ہمارا چین وابستہ، تمہارے اطمینان سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ جہاں پہ باپ ایسا ہو، جہاں کا بیٹا ایسا ہو، جہاں کی ماں ایسی ہو، جہاں کی بیوی ایسی ہو اور جہاں کی بچیاں ایسی ہو، وہ گھر جنت نشا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کوئی کھینچاتانی نہیں، دلوں میں کوئی کدورت نہیں، دلوں میں حسد نہیں، دلوں میں کینہ نہیں۔ اور جنت میں یہی چیز ہوگی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جنت میں آئیں گے کھوٹ اور حسد کا جو مادہ ہے، جو کینے کا مادہ ہے، اسے ہم کھرچ کر کے ختم کر دیں گے۔ جنت میں وہ مسحریوں پہ، آرام دہ نشستوں پہ ٹیک لگا لگا کر کے لوگ بیٹھے ہوں گے، عیش میں ہوں گے، مستی میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے۔ جنت آجا کی آزار نباشت کسے رابا کسے کارے نباشت۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کسی سے کوئی غم اور ٹینشن نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی جگہ جنت بنا سکتے ہو تو اپنا گھر بنا سکتے ہو، لیکن ہم نے اور آپ نے اپنی بد اخلاقی سے، اپنی بےمانی سے، اپنی غلط روش سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت سے اور سنت سے دوری اختیار کر کے ایک ایک گھر کو ہم نے جہنم نما بنایا ہوا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہر گھر میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ساس صاحبہ جب تک ساس نہیں بنتی تب تک ان کے رونے سے آما کا وقت سے محبت پھوٹتی ہے، اور جس روز وہ ساس صاحبہ ساس بن جاتی ہے اسی روز ساس نہیں رہ جاتی بلکہ ساس بن جاتی ہے۔ الساس والساس وما ادراک ما الساس۔ ارے تمہیں پتہ ہے ساس کون ہوتی ہے؟ یہ تو ایک پاور رکھتی ہے، اور ایسا پاور جو یہاں کے وزیر اعظم کو بھی شاید حاصل نہ ہو۔ جب تک بیوی آتی ہے پتو، جب تک پتو ہے پہلا دوسرا سفر ہے، تب تک ساس صاحبہ خاموشی سے اس کو دیکھتی ہیں، چمکارتی ہیں، لاڈ کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، اور کھانا اسے کمرے میں دیا جاتا ہے۔ اور جہاں پتو کا لالی اور پاؤڈر ہٹا اور وہاں اس نے کچن سنبھالنا شروع کیا، اب ساس صاحبہ کو سمجھ میں آتا ہے اب ہماری حکمرانی گئی، اب حکومت جا رہی ہے، اب تختہ الٹے گا اور یہ حکومت جائے گی اور دوسری حکومت آئے گی۔ اب ساس صاحبہ ایک سے صاف بننا شروع ہوتی ہیں اور پھر مسئلے جنم لینا شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ سب اپنی ہونے والی بہو کو بیٹی سمجھتی اور وہ آنے والی بیٹی یہ سمجھتی کہ ایک ماں کو چھوڑ آئی ہو، یہ ہماری دوسری ماں ہے جو یہاں پہ ملی ہے، تو پھر گھر جنت نشا بن جاتا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ یہ کام کیا تھا میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا گھر تشریف لاتے، لوگ کھل جاتے، لوگ کھل جاتے۔ آقا تشریف لاتے 8-9 بجے تہجد پڑھ کر کے، اشراق پڑھ کر کے، چار پڑھ کر کے، آقا باہر سے تبلیغ کر کے، آقا تھک کر کے، آقا تکلیف اٹھا کر کے، آقا لوگوں کی کڑوی کسیری سن کر کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کے یہ سوال کرتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ فرماتی ہیں آج کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا برتن نہیں توڑتے ہیں، آقا پلیٹ نہیں پھینکتے ہیں، آقا گھر کو سر پہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہمارا آپ کا حال یہ ہے اگر ہم 12 بجے کھانے کے عادی ہیں اور خدا نخواستہ بھوک تیز لگ گئی ہے اور اہلیہ نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ گھر اور پاک مسمار کر دیا جائے گا، اور بابا کا بلڈوزر ہم لوگ چلا دیں گے۔ یہ ہماری آپ کی حالت ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ اہلیہ کہتی ہیں آج کچھ نہیں ہے۔ میرا نبی کچھ نہیں کہتا، تقدیر پہ شکوہ نہیں کرتا، میرا نبی یہ نہیں کہتا میں نے رات میں کچھ نہیں کھایا تھا، میرا نبی یہ نہیں کہتا میں نے صبح کچھ نہیں کھایا ہے، میرا نبی یہ نہیں کہتا میں نے چائے بھی نہیں پی ہے، میرا نبی یہ نہیں کہتا میں نے پانی بھی نہیں پیا ہے۔ آقا بات کا بتنگڑ نہیں بناتے ہیں، آقا کہتے ٹھیک ہے اگر کچھ کھانے کو نہیں ہے تو میں آج روزے سے ہوں۔ اس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر کے فاقوں بھری زندگی اپنی گزار
گزارتے رہے اور گزار کر کے دنیا سے جاتے رہے. یہی وجہ ہے کہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گرویدہ ہیں اور کہتے ہیں 10 سال تک میں نے خدمت کی. آقا نے نہ کبھی یہ کہا تم نے یہ کام کیوں کیا, کبھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی مارا. کہنے کے لیے 10 سال ہے, ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسانی سے 10 سال کا جملہ زبان سے ادا ہو رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ تو اپنے نوکر کے ساتھ اپنے خادم کے ساتھ ایک دن بھی اس طرح کا برتاؤ نہیں کر سکتے ہیں. 1-2 سال تو چھوڑیے, جبکہ کہنے کے لیے ہم اور آپ عاشق رسول ہیں. ہم بھی کہنے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو سننے اور ماننے والے ہیں. کتنا مانتے ہیں یہ ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. یہی نہیں, حضرت زید بن حارثہ جن کو یہاں لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور لا کر کے غلام بنا کر کے سوکھے اوقاز میں بیچ دیا تھا, ان کو امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوکھے اوقاز سے خریدا اور خرید کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جب آپ کی شادی ہوئی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. ایک مرتبہ تجارتی قافلے کے ساتھ یہ کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک جگہ رکے, کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر کے پہچان لیا, اور پہچاننے کے بعد جا کر کے ان کے گھر والوں سے بتایا اور کہا کہ تمہارا بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو چکا ہے, ان کی غلامی میں رہ رہا ہے. عرب کا وہ محمد جو کہتا ہے میں نبی ہوں, جسے دنیا برائی کرتی ہے لیکن پھر بھی کہتی ہے الصادق الامین, وہ سچا ہے, امانت دار ہے, دیانت دار ہے, زبان کا پکا ہے, جو کہتا ہے وہ کرتے رہتا ہے اور جو نہیں کرنا ہے اس کا وعدہ نہیں کرتا ہے. زمانے جاہلیت میں ایک شخص سے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا, اے آؤ میں تم سے ہی ملوں گا, میں کہیں جانے والا نہیں. وہ شخص چلا گیا اور لوٹ کر کے آیا نہیں, بھول گیا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کا انتظار وہیں کرتے رہے. آپ کام سے جاتے پھر لوٹ کر کے وہیں آتے, شاید وہ اب آ جائے, شاید وہ اب آ جائے, شاید وہ اب آ جائے. 3 دن گزر گیا, وہ نہیں آیا. آقا مدنی چلے گئے, بعد میں ملاقات ہوئی. آقا نے کچھ نہیں کہا اور کہا تم نے بہت انتظار کروایا. اس نے کہا میں بھول گیا تھا. آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں, لیکن تم نے انتظار مجھ سے بہت زیادہ کروایا. حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں ان کے گھر والے پتہ پاتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر رہے ہیں اور وہاں پہ رہ رہے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں, ان کے والد, ان کے چچا, ان کے گھر کے اور لوگ آتے ہیں آقا سے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے, اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے, اور آ کر کے پیشکش کرتے ہیں سنے ہمارے گارجین, سنے ہمارے پیرنٹ, سنے ہمارے ذمہ دار, سنے ہماری مائیں, سنے ہماری بہنیں, سنے ہمارے سیکورٹی والے, سنے ہمارے غیر مسلم بھائی جتنے بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں اس رات کی تاریکی میں میرا نبی کون تھا. لوگوں کے سنی باتوں کو سن کر کے آپ میرے نبی پہ بتا کمنٹ مت کیا کرو, میرے نبی کی سیرت کو کسی جاننے والے سے سنو, اس کو پڑھنے کی کوشش کرو, پھر جا کر کے آنا میرے نبی پہ انگلی اٹھانا. اگر کہیں اٹھانے کے لائق ہو تو آ کر کے کہنا, انشاءاللہ تعالی جو جواب دیا جائے گا اس سے تم مطمئن ہو جاؤ گے. لیکن شرط یہ ہے پہلے میرے نبی کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرو. ان کے والد, ان کے چچا, ان کے خاندان کے لوگ آ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ میرے بیٹے اور بھتیجے کو چھوڑ دیجئے, اور جو میرا دام ہے وہ آپ لے لیجئے. پیسہ کتنا چاہیے یہ بتائیے, میرے بیٹے بھتیجے کو واپس کر دیجئے. آقا نے فرمایا میرے لیے پیسے کی کوئی
کے چچا، ان کے والد، ان کے خاندان والے انہیں بہلاتے ہیں، انہیں پھسلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں چلو تم آزاد ہو کر کے رہنا، یا تم غلام بن کر کے رہ رہے ہو، اس لیے چلو ہمارے ساتھ چلے چلو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں آقا کے غلاموں پہ، آقا کے غلاموں پہ ہزاروں آزادی قربان ہے، اس لیے میں یہی رہنا چاہتا ہوں، یہی مرنا چاہتا ہوں، میں جانے کے لیے نہیں تیار۔ باپ اور بیٹے اور چچا اور بھتیجے میں جدائی ہو رہی ہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن حضرت زید آقا کی غلامی کو چھوڑنے کے روادار نہیں ہے۔ یہ ہے میرا نبی جس کی سیرت یہ ہے، جس کی حالت یہ ہے، جس کی کیفیت یہ ہے، جس کی تعلیم یہ ہے، جس کی تربیت یہ ہے، 10 سال ساتھ رہنے والا، وہ کہتا ہے وہ نبی جیسا ہے، کبھی مارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، اور اگر غلطی ہو جائے آقا معاف کر دیتے، اور اگر کچھ اچھائی ہو آقا کھل کر کے تعریف کرتے۔ میرا نبی تنگ دل نہیں تھا، میرا نبی بجھے ہوئے دل والا نہیں تھا، میرا نبی ہم لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ اگر ایک غلطی ہو آسمان سر پہ اٹھائیں اور سب بھلائیاں ہو، کبھی بھی ایک مرتبہ مڑ کر کے آپ تعریف نہ کریں۔ ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے، اسی بیوی کے ہاتھ کی روٹی زندگی بھر کھاتے ہیں، تازی تازی پکی ہوئی، تازہ تازہ کھانا، گرما گرم کھانا، اس ٹھنڈ میں بیچاری ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈبو کر کے پکا پکا کے دیتی ہیں۔ شوہر صاحب کبھی تعریف کے روادار نہیں ہیں، کبھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں سہیلیہ آپ نے بڑا اچھا پکایا ہے، بڑا عمدہ پکایا ہے، بڑا بہتر پکایا ہے، ہاں ہوٹل میں کھانے چلے جائیں اور وہاں پہ اگر لانے والی چلی آئے تب تعریف دیکھیے کتنا کھل کر کے کی جائے گی اور کتنا کھل کر کے بیان کی جائے گی۔ جیسے ایک صاحب، اب آپ سن کر کے جائیے گا تو تعریف کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیجیے گا، نہیں تو کبھی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب اپنی بیوی کی کبھی تعریف نہیں کر رہے تھے، ایسے ہی بیچارے کسی پروگرام میں آگے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کسی نے ایسے سنا دیا کہ بھائی اہلیہ کی تعریف بھی کیا کریں۔ جیسے کبھی کبھی پکڑ آپ کرتے ہیں باتوں کی، کبھی کبھی ان کی برائی پہ آپ تنبیہ کرتے ہیں اور آپ لٹ لے کر کے تیار ہو جاتے ہیں پیٹنے کے لیے اور ہنگامہ کر دیتے ہیں، تو اچھی بات نہیں ہے۔ آپ تعریف کیا کریں، بھائی آپ اچھا ملا ہے کھانے کے لیے، آپ کو اچھا ملا ہے کپڑا پریس کر کے، آپ کو گھر صاف ستھرا ملا ہے، آپ کا بیڈ روم سجایا ہے اور بالکل مہک رہا ہے، خوشبو پھوٹ رہی ہے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ کیوں نہیں تعریف کر دیتے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے ویل ڈن، بہت اچھا ہوا، اور آپ تو ہماری ملکہ ہیں، آپ ہی سے تو میری وابستگی ہے اور آپ ہی سے تو میرا دل کھلتا اور کھلتا ہے، لیکن دل تو کہیں اور لگا ہوا ہے، تو تعریف وہاں کہاں ہوگی؟ بڑا مسئلہ تو یہ بھی ہے، دل تو نیٹ پہ ہے اور وہاں کچھ دیکھ کے چلے آئے ہیں کسی الو پلو کو، اب ہور بھائی گھر میں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، ہیروئن گھر میں ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، اور کسی الو پلو کو دیکھ کے اسی میں دل پھنسا ہوا ہے ان کا، تو بھائی بیوی کی تعریف کہاں سے کرے گا؟ مسئلہ یہ بھی ہے نا۔ تو کبھی کبھی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اب ایسی تقریر سن کر کے بیچارے چلے گئے اور جا کر کے دال روٹی اور سبزی ملی اور ہر لقمہ پہ کہہ رہے ہیں واہ واہ کیا بنا ہے، واہ واہ کتنا شاندار پکا ہے، واہ واہ کیا عمدہ بنا ہے۔ اہلیہ نے بیلن اٹھایا اور دیا ایک ٹھوک، کہا کئی سال سے پکا پکا کے کھلا رہی ہوں، مرغا کھلایا، بکرا کھلایا، بڑے کا کھلایا، چھوٹے کا کھلایا، مرغ مسلم بنایا، کباب بنایا، شیرینی بنایا اور کوفتہ بنایا، نہ معلوم کیا کیا کھلایا، کبھی تعریف نہیں کیا، اور آج پڑوسن نے دال سبزی کیا بھیج دی ہے تو ہر لوگوں پہ تعریف کر رہا ہے۔ تو بھیا تعریف کیجیے گا لیکن تھوڑا دیکھ داکھ کے کیجیے گا، تھوڑا ماحول پرکھ لیجیے گا، تب تعریف کیجیے گا۔ میرا نبی ہے وہ اچھائیوں کی تعریف کرتا ہے، برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اچھائیوں کو ریکور کرتا ہے، برائیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اور کہنا بھی ہوتا ہے تو میرا نبی عمومی انداز میں کہتا ہے، ٹارگٹ نہیں بناتا ہے، بار بار کچھوکے نہیں لگاتا ہے۔ اگر بار بار آپ کسی کو ٹارگٹ کریں گے اور بار بار کسی کو آپ ٹارگٹ پہ رکھیں گے، چاہے وہ آپ کی چہیتی اولاد ہو،
वो आज नहीं कल ये कह गुजरेगी कि इस बूढ़े की आदत पड़ गई है बकबकाने की, इसकी आदत पड़ गई है झकझकाने की, इसका मिजाज ये ऐसा हो चुका है, इसका शुगर हाई रहता है, इसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ये बूढ़ा ऐसे ही अब बोलता रहता है। अब इसकी बातों पे तवज्जो न दी जाए और केयर न किया जाए, ये ऐसे ही बकबकाता रहता है। अगर रोज इस तरह से करेंगे तो यही हालत होगी। मेरा नबी अच्छाइयों को लेता है और बुराइयों से सर्व नजर करने की कोशिश करता है। अब हजरत अनस कहते हैं 10 साल की खिदमत में आका ने मारा नहीं, आका ने छोड़ा नहीं, आका ने डांटा नहीं, और 1 साल मैंने लोटे में ला करके वजू का पानी रख दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की और तारीफ करते हुए आका ने दुआए जुमले कहे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह अक्सिर मालहु अक्सिर वलदहु अतविल उमरहु, ऐ अल्लाह इसके माल में इजाफा कर, इसकी उम्र में इजाफा कर, इसके माल दौलत में बढ़ोतरी फरमा। कहते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूली से खिदमत पे जो खुश होकर के दुआ दी, नतीजा ये निकला मेरी उम्र 100 साल से ज्यादा हुई, मेरे बेटे और बेटियां 80-90 के करीब हुए। और इसी तरीके से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया था इसके माल में इजाफा फरमा, आपकी ये दुआ भी कबूल हुई। सबके यहाँ खजूर साल में 1 मरतबा फल देता था, मेरा खजूर साल में 2 मरतबा फल देता था। कहते आका ने जितनी दुआएं दी सब मेरे हक में कबूल हुई। एक दुआ भी थी, कहा कि इनकी मग़फ़िरत भी फरमा ताकि जन्नत में पहुंचे। कहते अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मेरे हक में ये दुआ भी कल क़यामत में इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। ये है मेरा नबी जिसकी सूरत ये है, जिसकी सीरत ये है, जिसका करदार ये है, जिसकी रफ्तार ये है, जिसकी गुफ्तार ये है, जिसकी आदत ये है, जिसकी सीरत को गैरों ने अगर देखा और पढ़ा है तो ईमान कबूल किया है, अपने सीने से लगाया है तो सुकून पाया है और इत्मीनान मिला है। और घरों में अगर सीरत नबी के तज़किरे हुए और चलते हुए और किताबें पढ़ी गई और उन पे अमल किया गया तो घर जन्नत निशा बन गया। और नबी की सीरत नहीं तो घर में रहमत नहीं, नबी की सीरत नहीं तो घर में बरकत नहीं, नबी की सुन्नत नहीं तो घर में रहमत नहीं, नबी की सीरत नहीं तो घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। सीरत मुस्तफा पढ़े माजिद खुद को इंसान अगर बनाना है, अब इस सीरत को लाने वाले, इस सीरत को देने वाले, इस सीरत को पहुंचाने वाले ये साहबे रसूल हैं, ये साहबे किराम हैं जिन्होंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक-एक अदा को, एक-एक किरदार को, एक-एक रफ्तार को, एक-एक गुफ्तार को, एक-एक चाल को, एक-एक कौल को, एक-एक अतवार को नोट करके, वीडियोग्राफी करके, फोटोशॉप करके हमारे औलाद तक पहुंचाया है। इसी साहबे किराम से अगर कोई बज़नी करता है, अगर कोई दूरी इख्तियार करता है, अगर कोई दुश्मनी करता है, अगर किसी के दिल में इसी साहबी की तरफ से जरा बराबर मैल और कुचैल आता है, फिर ये समझ लीजिए उसका ईमान भी गया, उसका दीन भी गया। फिर कोई सीरत नहीं, फिर कोई सुन्नत नहीं, फिर कोई शरीयत नहीं, फिर कोई किताब नहीं, फिर कोई कुरान नहीं। इसलिए कि जो कुरान हमें मिला, जो दीन हमें मिला, जो शरीयत हमें मिली, जो नबी हमें मिला, जो नबी का किरदार मिला, जो नबी की रफ्तार मिली, जो नबी की सीरत मिली, जो नबी की सूरत मिली, जो नबी की सुन्नत मिली, इन्हीं सहाबे किराम की कुर्बानियों के नतीजे में मिली। और उन्होंने वो कुर्बानियां पेश की हैं जिसके सामने शीरिया और फरात के किस्से और जिसके सामने लैला और मजनू के किस्से एक और पाई ना है, उनकी कोई हैसियत नहीं। सहाबे किराम ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, सूरत को बनाने के लिए और आपकी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में जो कुर्बानियां दी है, जो जानों का नजराना उन्होंने पेश किया है, कोई दूसरा का माई गलाल करके नहीं दिखा सकता है। एक शायर ने कहा, बिल्कुल बजा कहा, ज़मीन मिस्र की वो रह गई थी उंगलियां कटकर, यहाँ कुर्बान कर डाले हैं मर्दाने अरब ने सर, वहाँ से औरतों ने उसने यूसुफ को देख करके उंगलियां कटाई थी। यहाँ अरब के सरदारों ने, यहाँ अरब के बहादुरों ने और जनरलों ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके अपना सर कटवा दिया था। इन सहाबे किराम की
نہ سیرت رہی نہ سنت رہی، ابھی تو تمہید چل رہی تھی، اصل بات آئی نہیں اور پرچہ آ چکا ہے کہ بات ختم کریں، حیات باقی، ملاقات باقی، دل کا درد باقی ہے جو کانپور والوں سے کہنا تھا، پھر آئیں گے تو کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ان چند باتوں پہ ہمیں سب سے پہلے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔